زمین پر لڑیں گے اور خون ریزی کریں گے، آپس میں قتل کریں گے، ایسوں کو اپنا خلیفہ کیوں بنا رہا؟ اس کے بعد فرشتوں نے کیا کہا، یہ اللہ کیوں بنا رہا ہے؟ ہم ہیں نا تیری تسبیح کرنے کے لیے۔ بولے تو صحیح میرے ساتھ تھوڑا سا جواب دے۔ فرشتوں نے جس بنیاد پر خلافت پر حق ظاہر کیا وہ تھی تسبیح۔ تھوڑا میرے ساتھ بولیں گے، میں نے کہا دیا کہ جا رہا ہوں ایک منزل تک پہنچانا۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ہم ہے نا تیرے حمد کے ساتھ تسبیح کرنے والے، حمد کے ساتھ تسبیح کرنے والے، ہم ہے نا تیرے تسبیح کرنے والے۔ اب فرشتے کون ہیں؟ فرشتے نماز پڑھنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ روزے رکھنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ توجہ ہے نا بھائی، نماز تو پڑھتے ہیں نا، رکوع میں ان سے سجدے کر رہے ہیں، وہ سجدہ کر رہے ہیں، تاریخ کے لیے نا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہر وقت عبادت کر رہے ہیں، سانس لینے والے نہیں ہیں، تھکنے والے نہیں ہیں، جو سجدے میں وہ سجدے میں ہیں، جو رکوع میں وہ رکوع میں ہیں، جو قیام میں وہ قیام میں ہیں، یہی کر رہے ہیں نا فرشتے۔ مگر فرشتوں نے نمازوں کا نہیں کہا، چلے گئے اللہ ہم تیری نماز پڑھ رہے ہیں نا، ہمیں بنا خلیفہ، نمازوں کے بنیاد پر نہیں کہا۔ اللہ نے تسبیح، فرشتوں نے کہا ہم تیری تسبیح کو کر رہے ہیں، جو تسبیح کر رہے ہیں ہمیں بنا خلیفہ۔ اللہ نے کیا فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آپ جانتے ہیں نہیں جانتے، سب تسلیم ختم کیا، سجدہ کیا، توجہ ہے؟ بندے نے یہ سوال کیا کہ اللہ وہ تسبیح کون سی ہے جس کے بنیاد پر فرشتے کہتے ہیں ہم خلاف کے لائق ہو سکتے ہیں؟ بھائی وہ تسبیح کون سی ہے جو خلاف کے لائق ہو سکتے ہیں؟ اب مجھے نہیں پتا کتنا سوئے ہوئے بیٹھے ہو، کتنا جاگ بیٹھے ہو، کتنا اس کے ولایت کے گوتزنوں میں جملہ جوانوں کے خدمت میں ہدیہ کرنے جانے سے پہلے دعا لینی ہے، بزرگوں سے دعا لینی ہے، امام کی بارگاہ میں بندے نے آ کے سوال کیا مولا وہ تسبیح فرشتوں کی کون سی تھی جس کی بنیاد پر اللہ سے کہہ رہے تھے کہ ہم ہے نا تیری عبادت کے لیے، ہم ہے نا تیری خلافت کے لیے؟ مولا نے فرمایا وہ فرشتوں کی تسبیح یہ تھی، وہ آپس میں بیٹھ کر میرے فضائل کا ذکر کرتے تھے، اللہ تسبیح لکھنے کا تو یہ ذکر علی کا مقصد سمجھ میں آ رہا ہے، اس کا مقام سمجھ میں آ رہا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے روزے کی حالت میں یہ سانس بھی لے تو تسبیح، سانس بھی لے تو تسبیح۔ اب ذرا تصور کرو جس کیفیت میں سانس بھی لینا تسبیح ہو، اس کیفیت میں یا علی کی تسبیح کتنی عظیم ہوئی۔ زبردست سے آپ کو بٹھا کے بیٹھ گئے ہیں پانیان کے، یار جاؤ جاؤ مولوی اکیلا پڑھ رہا ہے، مہربانی کرو مرضی عذاب بنا کے بیٹھو مجلس کے ذکر پہ۔ عزیزان محترم ذکر کا اجر پتہ چل جائے نا، فرش عذاب سے کچھ نہیں کما، ہم نے نسلوں کو سمجھتے دیکھا ہے اسے ذکر عذاب سے، ذکر عذاب سے نسلوں کو سمجھتے۔ تو عزیزان محترم جو کیفیتیں کسی میں نا عبادت کا وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت صبح کا، اس کے بعد جب نماز پڑھو گے تو کوٹا پورا ہوتا ہے، وہ جو دوسری برکتیں ہیں نا وہ اس وقت ہی ہیں، کیونکہ وہ وقت نصیب ہے۔ مغرب کا وقت، اس سے پہلے تو نہیں، یعنی وہ وقت عظیم ہے، وقت تو وہی چل رہا ہے، مگر چونکہ اس وقت کو اللہ نے مختص کیا، یہ مغرب کا اس لیے عظیم ہے، یہ فجر کا اس لیے عظیم ہے، تو اس وقت کی عبادت کا اجر اور ہوتا ہے، اس کے علاوہ کی عبادت کا اجر اور ہوتا ہے۔ تو ایک وقت افضل ہو تب بھی اس عمل کے اجر کو بڑا بڑھتا ہے، اور ایک عمل خود بہت بڑا ہوتا ہے، ایک عمل خود بہت بڑا ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک عمل ہے، ایک وقت ہے اس عمل کا۔ وقت جب عظیم ہو جائے تو عمل چھوٹا بھی ہو، 2 رکعت نماز ہے، مگر جو فجر کا ثواب ہے نا وہ 100 رکعت نماز سارے دن کے برابر بھی نہیں ہے، شاید 100 بھی کم کر گیا، 1000 سارے دن میں پڑھ لو، جو فجر کی 2 ہے نا اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتی، ہے تو 2 ہی نا، میرے یاد جب اٹھانا ہی تھا تو 4 کر دے، عشاء میں 4 ہے، فجر میں 2 کیوں ہے؟ اور سب سے قیمتی فجر کیوں رکھ دی ہے؟ اور رکھی جو ہے اتنا اجر جو ہے تو 2 کا ثواب 4 کے برابر ہے، جو عشاء کی 4 ہے،
2 کا 4 کے برابر ثواب. میرے یا اللہ وہ جو 4 کے برابر ثواب ہے تو اسی 2 کو 4 کر دے. آواز قدرت آئے کہ مجھے سجدے نہیں کرانے, میری اطاعت میں دیکھنا ہے, میری اطاعت میں نیند ختم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, میرے لیے بستر کو چھوڑتا ہے تو اٹھ کے آگے آگے کر لیا, میں نے تجھے قبول کر لیا. قبلہ صاحب تشریف فرمائے جو نماز کی خلوص والی کیفیت آتی ہے نا, وقت کی پتہ نہیں ہوتی, کبھی آتی ہے دیر سے اور کبھی ایسا ہوتا ہے افسان اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو مکمل طور پر بھی ذہن نماز میں نہیں ہوتا, وہ نہیں ہو پاتا. میں کسی کام سے فارغ ہو کے جب میں آیا نماز پڑھنے تب آدھا ذہن میرا کام میں تھا. انسان کا دماغ واپس آتے ہوئے اپنی موجودہ حالت آنے تو نہیں بیٹھے یہ موجودہ حالت میں آئے گے وقت لگتا. اب جب وہ افضل نماز کو افضل وقت میں پڑھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے مکمل خشوع اور خضوع نہ ہو, اور جب وقت کے علاوہ نماز پڑھ رہا ہے تو خضوع ہے. مگر اس میں بھی اللہ فرماتا ہے مجھے خشوع و خضوع بھی تیرا وہ قبول ہے جو افضل وقت میں کرے. افضل وقت کی نماز کا اجر اس نماز سے افضل ہے جو بعد میں پڑھی جائے, چاہے کتنی ہی خشوع و خضوع سے پڑھی جائے. قبلہ طیب فرمائے تائید کریں گے. افضل وقت کا مسئلہ یہ ہے کہ وقت افضل ہے تو عمل چھوٹا ہی صحیح, اس کا اجر بہت زیادہ ہے. اب سمجھ میں آ گیا کہ جب وقت افضل ہو جائے, عظیم ہو جائے تو عمل کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے. اب کچھ اعمال ایسے ہیں جو اجر کو اضافہ کرتے ہیں. بیٹھے ہو چلے گئے. کچھ عمل ہے جو اجر کو اضافہ کر دیتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ انسان وہ بے وقوف ہے جس کے ہاتھ میں پتھر ہو اسے سونا سونا پتھر رکھے ہو اور سونا سونا. اور میری کوشش ہے کہ آپ کی نیند آنے سے پہلے میں اور وہ بھی بے وقوف ہے جس کے ہاتھ میں سونا ہو اور وہ اسے پتھر سمجھے. دل میں علی رکھ کے بیٹھے ہو, پتھر نہ سمجھو. دل میں علی رکھ کے بیٹھے ہو اسے پتھر نہ سمجھو. یہ خدا نے تمہیں سونا دیا ہے. عقل مند وہی ہوگا ہے جو سونے کو سونا سمجھ کر قدر کرتا ہے. تم دل میں علی رکھ کے بیٹھے ہو اسے پتھر نہ سمجھو. یہ کتنی طاقت ہے. انسان افضل المخلوقات اور اشرف المخلوقات ہوتا ہی تب ہے جب وہ انسان ہو اور فرشتے اس کا استقبال کریں. فرشتے فرشتے اس کا استقبال کریں. وہ فرشتے جو ہر وقت عبادت کر رہے ہیں, وہ جو ہر وقت سجدہ کر رہے ہیں, وہ جو ہر وقت رکوع کر رہے ہیں. مگر انسان افضل تب ہوگا, اشرف تب ہوگا جب فرشتے اس کا استقبال کریں. فرشتے اس کا استقبال کریں. فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھائیں. فرشتے اس کو عزت دیں. فرشتے اس کی تعظیم کریں. فرشتے اس کو پروٹوکول دیں. ہم سنو کہ کون سا ایسا عمل ہے کہ کل انسان رہا ہوتا ہے استقبال فرشتے کر رہے ہیں. وہ عمل کون سا ہے؟ وہ نماز نہیں ہے جس سے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں. وہ روزہ نہیں ہے جس سے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں. میں عمل کا مطلب بتانے لگا ہوں. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو میری ذات کی ہوتی ہیں. وہ کون سی عبادتیں ہیں؟ وہ کون سی عبادتیں ہیں؟ حدیث قصہ کی تلاوت کر کے دیکھو. جب یہ 5 چادر میں آ گئے تھے تب علی نے سوال کیا تھا, یا رسول اللہ افضل نماز جلوس نماز اللہ تعالی کے سارے ہم چادر میں جو آ گئے ہیں اس میں آنے کی فضیلت کیا ہے؟ جب رسول خدا نے فرمایا یا علی مجھے اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ سچا نبی بنایا اپنی محفلوں میں جو بھی کے گھر کی بات آئے گا بات وہ کر رہا ہوگا فرشتے اس کے استعمال آ رہے ہیں. عزیزان محترم 2 چیزوں پہ آگیا, بس میں اپنے مقصد میں بتا گیا جس میں نے ذہن کیا. پہلی منزل میں نے طے کی کچھ وقت عظیم ہوتے ہیں جن کا نیبل بدل نہیں. وقت ساتھ عظیم ہے. اور دوسرا ہم نے مرحلہ کا کچھ عبادت اتنی عظیم ہے جن کا نیبل بدل نہیں. یعنی نبی نے فرمایا بلون کی چادر کی جو بات کرے گا فرشتے رش کرتے ہوئے آئیں گے. وہ زمین پر قدم نہیں رکھ رہا ہوگا, فرشتوں کے قدموں پر قدم رکھ رہا ہوگا. وہ آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے.
وہ علی کے گھر کی باتیں کر رہے ہوں گے، فرشتے انہیں اپنے حلقے میں لے لے کیوں پر کھول کے اس کو اپنے حلقے میں لے لیتے کیونکہ بات علی کی کرتا ہے۔ یہ حدیث یا علی جو بھی گھر کی طرح کی بات کہے گا نا فرشتے اس طرح حلقے میں لے لیں، جب تک وہ باتیں کرتے رہیں گے فرشتے انہیں حلقے میں لے لیں گے۔ اب حلقے میں لینے کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں کے پروں کے سائے میں وہ ہوگا جو سیدہ کے گھر کے فضائل کی بات کر رہا ہوگا۔ اب زمانے کی کوئی مشکل آ جائے فرشتوں کے پر بچا رہے ہوں گے، کوئی پریشانی آ جائے فرشتوں کے پر بچا رہے ہوں گے۔ اب سمجھ میں آئی ہے یہ عباس کا عالم جب آپ اٹھاتے ہیں تو موت سے ڈر اس لیے نہیں لگا، بظاہر ہوتے ہیں عالم میں مگر اصل میں فرشتوں کے حصار میں ہوتے ہیں۔ کیا کریں خطبہ ہے شور کے آتی عادت لگ گئی ہے، مجمع جاگ جائے تو چار باتیں سنا دیتے ہیں، مجمع سو جائے تو دعوت نہیں جاتی۔ اور شور کے قائل ہم اس لیے ہیں کہ شور آپ نے دیکھا ہوگا میدانوں میں ہوتا ہے، ایسے ہی یا شہروں میں ہوتا ہے یا میدانوں میں ہوتا ہے، قبرستانوں میں نہیں ہوتا ہے، خاموشیاں قبرستانوں میں ہوتی ہیں، شور شہروں میں ہوتا ہے۔ ہم کیا کریں، ہم نے ہادی میدانوں سے لیے ہیں۔ اب میرے ساتھ بول رہا ہے ہم نے رہبر جو ہے وہ میدانوں سے لیے ہیں، قبرستانوں سے نہیں لیے۔ شہروں میں زندہ رہتے ہیں، قبرستانوں میں مردہ رہتے ہیں، اور علی کہتے ہی اس امام کو ہے جو مردوں کا امام ہے، مردوں کا امام نہیں ہے۔ بات کو چلا کر رہے ہیں عزیزان محترم، ذکر اہل بیت خود بالذات بہت عظیم، فرشتوں کی تسبیح ہے اہل بیت کا ذکر، اور آسان کر دوں تو علی علی کرنا فرشتوں کی تسبیح، علی علی کرنا انبیاء کا وظیفہ تھا، علی علی کرنا جتنے بڑے بھی عبادت گزار گزرے ہیں وہ بڑے ہی تب بنے تھے جب اہل بیت کے گھر کی بات، جب میرے نبی کے آل کی بات وہ بڑے ہی تب بڑے۔ تو ایک تو یہ ذکر عظیم اور دوسرا مرحلہ اسلام میں ہمیں بڑا وقت عظیم، اس وقت جو آپ بیٹھے ہیں مجبوری میں کہ یہ ختم کریں تو ہم ختم کریں، پھر اس کے بعد کریں۔ اس کیفیت کو اگر پہچاننے کی کوشش کرو، یہ وقت بھی عظیم چل رہا ہے کیونکہ رمضان کی راتیں ہیں، وقت بھی عظیم چل رہا ہے اور جس عبادت میں بیٹھے ہوئے وہ بھی عظیم چل رہی ہے۔ اسے عام عبادت نہیں کہتے، یہ جب عبادتوں کی معراج ہوتی ہے نا تب عظیم وقت میں عظیم عبادت ہوتی ہے۔ اس لیے کہا کرتے ہیں کہ جب روزے میں ہو تو زیادہ سوتے نہ رہا کرو، کیونکہ جو بھی سوتا ہے نا وہ کھوتا ہے، کھو دیتا ہے، تو جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، سوتے نہ رہا کرو۔ اگر کچھ سمجھ میں نہ آنا تو تسبیح اٹھا کے یاری کا میرا تو عزیزان محترم، یہ رمضان کی ساعتوں کو ضائع جتنا ہاتھ سے جتنی کوشش ہو سکے اس رمضان میں وہ عبادتیں کرو جو خدا کو زیادہ پسند ہے۔ آپ کو خدا نے جس عبادت کے لیے خلق کیا ہے وہ بس سجدہ اور بھوکا رہنا نہیں ہے، ان کو ماننا ہے جن کو خدا منوا رہا ہے، ان کا انکار کرنا ہے جن سے خدا برائت نہ برت کرا، وہ کام کرنے ان سے باز رہنا ہے جو اس کو پسند ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ ذرا سے ایک اور بلند آواز میں صلوات پڑھ لیں۔ عزیزان محترم، یہ درود ہے، کثرت سے پڑھا کرو۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم پریشان بہت ہیں، پریشانیوں کا شکار ہے، مسائل کا شکار ہے، ورنہ دیکھا جائے عزادار ہو حسین دل میں ہو علی، پریشان ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کمی ہے۔ صحیح ہے، علی کا ماننے والا ہو، حسین کا عزادار ہو۔ عزادار کا مطلب سمجھے ہی نہیں، عزادار کا مطلب سینہ پینا نہیں ہے، عزادار کا مطلب حسین کے غم کو اپنے اندر رچا لینا۔
زمانہ پوچھے زمانہ پوچھے اتنے غمگین نظر آتے ہو حسین تمہارا باپ وہ باپ کی طرح ہی تھا میرا تھا یہ ہے بتانا نہ پڑے گی یہ راستہ تو میں حسین کا وہ ہے تو حسین علی کا کوئی ماننے والا ہوگا پریشان ہو پتہ نہیں کیا سوچ کے آیا تھا بات کر کے سر نکلنے کے پریشان ہو سمجھ میں نہیں آتی علی کے ماننے والا بھی پریشان بھی یہ سمجھ میں نہیں آتی اس کا مطلب کہیں ہوتا ہی اچھا میں آپ سے ایک سوال بارہویں امام بخاری مانتے بار بادشاہ ہے پردہ غیبت میں زندہ ہے یا پیدا ہوگا جی زندہ امام ہے اور کیسے امام ہے ویسے ہی جیسے علی امام ہے توجہ ہے آپ کا عقیدہ ہے کہ اس وقت اگر میں امام علی سے باتیں کرتے امام سنتے ہیں مانتے ہیں جب وہ سنتے ہیں تو کیا بار بار نہیں سنتا جب بار بار سنتا ہے تو امام سے باتیں کیوں نہیں کرتے پریشان ہو تو امام سے باتیں کیوں نہیں کرتے امام کو دل میں کیوں نہیں بساتے وہ ہوتا ہے عزادار جو امام کو دل میں بساتا ہے علی معاف کرے گا اسے مان رہے ہو بعد میں تو چھوڑ رہے ہو وہ تو کہہ یہ رہا ہے اگر کوئی اس کے دور میں چلا جائے تو وہ جو اس کو پکار رہا ہوگا وہ دراصل اس کو نہیں وہ مجھے پکار رہا ہے اور مجھے اگر بلانا ہے تو باہر میں کروں تو عزیزان محترم میں آج کے اس گفتگو میں ایک آپ کو وظیفہ کا دینے جا رہا ہوں پریشان رات رسول سے پہلے بات نہیں کیا میں بیمار امام سے باتیں سکون نہ ملے ماننا چھوڑ دینا ہمیں پتہ ہے ہم نے ان حادیوں کو مانا ہے عزیزان محترم ہم نے ایسے حادیوں کو مانا ہے جو ادھر سے بن کے آئے ہیں ادھر آ کے نہیں بنے ہیں مجھے نہیں پتا کہاں بیٹھ کے سن رہے ہو ہم نے شریعت ان سے نہیں ہے ان سے شریعت لی ہے جو شریعت میں چلنے والے نہیں ہیں شریعت کو بنانے والے ہیں ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے جو کلمے کے اندر آنے والے ہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے والے ہیں ہم نے ان کو پڑھا ہے جو ان سے امیر المومنین تھے رسول کے بعد آنے والے ہیں عزیزان محترم ہم نے ان سے اللہ لیا ہے جو ادھر سے اس کو جانتے تھے تو فرق ہونا چاہیے نا آپ کے عمل میں اور ان کے عمل میں بھئی آپ نے دین سے اللہ لیا ہے جو ادھر سے جانتے تھے ان سے تو اللہ نے لیا نا یہ 40 سال کے بعد کلمہ پڑھنے لگے پھر فرق نظر آ رہا آپ نے اس علی کو یہاں سے امیر المومنین نہیں بنایا رات کو خواب آئی صبح اس کے کہا کہ امیر المومنین کہا کرو یہ اور تو ہو سکتے ہیں علی نہیں یہ علی نہیں وہ اور ہو سکتے ہیں علی کے لیے خود اللہ کا رسول فرما رہا تھا اسے علی کیوں کہتے ہو کہا کرو یا امیر